بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ آج ہم ایک ڈسکشن میں تھے تو وہاں پہ ایک پرانے دوست ملے جو کہ اپنے کام سے پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے آیا کرتے تھے، اور ہم ایز اے جرنلسٹ رپورٹ کرنے آئے، تو دوستی تھی۔ تو بڑے عرصے کے بعد وہ آ جائے تو ہم نے سوچا کہ جو فروعی مسائل ہیں ان کو چھوڑ کے ان سے بات کی جائے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ سی دا پکچر اف یو آر ان دا فریم۔ تو انہوں نے کچھ دیر فریم سے باہر گزار کے آئے ہیں، کافی سارے سال، اور اب واپس آئے ہیں۔ تو ہم ان سے تھوڑی سی یہ بات اس پہ کریں گے۔ کراچی سے ایم کیو ایم کے ایم این اے بھی تھے اور ممبر تو ہیں ہی، جناب حیدر امام رضوی صاحب۔ سب سے اچھی تو مجھے دیکھ کے آئے این وی یو نہ تھنک کہ آپ اردو ہم سے بہت اچھی بولتے ہیں، اس کا اسٹرکچر بھی، لیکن اہل زبان ہے اس میں تو خیر وہ کوئی نہیں۔ یہ بتائیے حیدر بھائی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب آئے ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ ناؤ؟ چیلنجز ہمیشہ کی طرح ہیں، چیلنجز بدل جاتے ہیں، صورتحال بدل جاتی ہے، چیلنجز ہیں اور آگے چلیں گے۔ اب یہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ یہ فنومنا ہے، کسی کے پاس کلائمیٹ ڈیزاسٹر چیلنجز ہیں، کسی کے پاس اکنامک چیلنجز ہیں، کسی کے پاس جغرافیکل چیلنجز ہیں، مختلف چیلنجز ہیں۔ پاکستان کے بھی اپنا سیٹ آف پرابلمز ہیں اور ان کے ساتھ ان کو سالو کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے۔ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ اور 26 کروڑ کی قوم مایوس ہو کے جائے گی بھی تو جائے گی کہاں ہے؟ کیا کرے گی؟ ہاں مطلب وی ہیو ٹو فائٹ بیک، کوئی بھی چیلنج ہو۔ وی آر اے ریزیلینٹ نیشن وداؤٹ اے ڈاؤٹ۔ ہاں وہ تو ہے۔ تو پولیٹیکل سیٹ اپ میں آپ پھر کوئی لارجر پارٹ پلے کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ نہیں؟ فی الحال تو شخصی نہیں، طور فی الحال بھی تو نہیں مگر یہ کہ سیاست آن کوئی 100 میٹر کی دوڑ تھوڑی ہے بھائی، یہ تو میراتھن ہے۔ تو جلدی کیا ہے کسی بھی چیز کی؟ ہاں جلدی نہیں ہے، جلدی نہیں۔ کیا مسئلے ہیں اس وقت پاکستان کے؟ بڑے بڑے پاور شیئرنگ کا، انتظامی مسئلہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہر اکنامیکل جو سچویشن، اکنامکس کی سچویشن، فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کی، وہ ایک ایشو ہے۔ پھر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ظاہر ہے پاور شیئرنگ از ون آف دیم۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جو مختلف وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی سرفیس ہوتا ہے، کبھی کوئی سرفیس ہوتا ہے، کبھی کوئی انڈر دی کارپٹ چلا جاتا ہے، مگر پرابلمس تو بہرحال صوبے بننے چاہیے نئے، بالکل بننے چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اپنی اسٹرکچر کو دیکھ لیں، اپنی حیات کو دیکھ لیں۔ آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں، جتنی بھی دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے پاپولیشن وائز، دنیا کے جتنے بھی بڑے ملک ہیں یا جو ایون چھوٹے بھی ملک ہیں، ان کے پاس بہت سارے صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس چکر میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے لنگوسٹک بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر یا ایتھنک بیسس کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہیجمنی قائم رہے۔ 18ویں امینڈمنٹ ہم بھی سمجھتے تھے شاید گڈ فیتھ میں، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے سارا پیسہ اور اختیار جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس تک چلا گیا، آگے تو گیا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں 18ویں ترمیم کی جو روح تھی، جو اسپرٹ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ڈیولوشن آف پاور کی ایک ایکسرسائز تھی کہ فرام فیڈریشن ٹو پروونس ٹو لوکل گورنمنٹ ٹو پیپل آف پاکستان۔ پہلے پاکستان میں ایک وہ تھا، مرکز تھا جو اسلام آباد تھا، اور سارے صوبے مل کر اسلام آباد کو روتے تھے۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں 5 اسلام آباد بن گئے، 5 اسلام، ہر صوبے کا اپنا اسلام آباد، 5 کراچی بن گئے ہیں۔ کراچی تو لڑکانہ کہہ لیجیے، کراچی تو بیچارہ تباہ حال ہے۔ تو اس میں کراچی میں اسمبلی ضرور ہے، چیف منسٹر نہیں ہوتا کراچی سے بھائی۔ تو یہ بھی رونوں میں سے ایک رونا ہے۔ نعمت اللہ رہے نا، نعمت اللہ میئر تھے۔ اچھا میئر تھے، ہاں، سوری چیف منسٹر نہیں تھے، میئر تھے۔ ہاں میئر تھے وہ، مطلب لولی لنگڑی پوزیشنز تو دے دیتے ہیں، طاقتور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اچھا، تو صوبے بننے چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے یا اس سے جو پاور لوگوں کو نہیں مل سکی وہ مل بھی جائے گی؟ دیکھیے، بنیادی اگر تصور یہ ہے کہ عوام کو با اختیار کرنا ہے
تو ظاہر ہے آپ کو اپنی انتظامی صلاحیتوں کو یا کیپیسٹیز کو آپ کو ڈیوالو کرنا ہوگا. عدم ارتکاز اختیار پہلے 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق سے لے کر صوبوں کو دے دیا گیا. اب 2010 سے لے کر آج 2025 15 سال گزر گئے. این ایف سی کی ڈیمانڈ تو ہر چیف منسٹر کرتا ہے, پی ایف سی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہر چیف منسٹر. تو اب یہ خود چھوٹے چھوٹے اسلام آباد بنے بیٹھے ہیں. ہاں بنے ہوئے ہیں. تو اگر یہاں پر کلاگنگ ہوگی, پتھر کے جگر والوں, غم میں وہ روانی ہے, خود راہ بنا لے گا, بہتا ہوا پانی ہے. مجھے بھی جو میں آپ کو باہر ایک شعر سنا رہا تھا, میں سنا دیتا ہوں. واہ واہ, بسم اللہ کہ بسم اللہ. کیا کیا ارشاد. فریب خود کو دیے اضطراب میں, ہاں. ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں. واہ واہ. تو یہ جو ہم خط لکھ رہے ہیں یہ کہیں جواب میں ان کی طرف سے تو نہیں ہے. دیکھیے, پاکستان میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا 1947 میں, تو پاکستان میں 14 صوبے اور ریاستیں تھیں. پھر ہم نے 1 یونٹ بنا دیا. ان کی طرف کا مطلب سمجھتے ہیں نا. میں بہت اچھا سمجھتا ہوں, ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے. تو اس میں 1 یونٹ بنا دیا. جب 1 یونٹ ختم ہوا تو 1970 میں یحییٰ خان کے ایک ایل ایف او کے حکم نامے سے پاکستان کے 4 صوبے کر دیے گئے. تو نہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے, نہ جمہوری طور پر ٹھیک ہے, نہ سیاسی طور پر ٹھیک ہے, نہ آئینی طور پر ٹھیک ہے, نہ انتظامی نہ انتظامی طور پر ٹھیک ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ جمہوریت پرست اور جمہوریت پسند جو کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عامر سے تو ببانگ دہل نفرت کا اظہار کرتے ہیں, مگر عامر کے اقدامات سے نہیں کرتے. بالکل. تو یہ ہے صورت. کہتے ہیں نا کہ رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈ. ایگزیکٹلی وہی ہے. چلیں جی, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات چیت کر کے. بہت شکریہ. قریب سیدھی باتیں بھی کچھ کی. تو بات یہ ہے کہ یہ نیت کا سودا ہے. اگر آپ اچھی نیت سے کریں گے تو اس کے رزلٹ آئیں گے, بری نیت سے کریں گے, بری نیت نہیں کہ میں لفظ منع کرتے ہیں اس کو, لیکن اگر نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو پھر وہ 24 کیرٹ والی بات آپ وہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہو سکے گی. لیکن اللہ کرے. لیکن لگتا ہے کہ اس وقت حالات پاکستان کے ایسے ہیں کہ نیت میں فطور ہونا جو ہے وہ وارا نہیں کھاتا کسی کو بھی. اس کو بہتر کرنا جو ہے یہ سب کا ون 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 ہو سکتی ہے سچویشن اگر بہتر ہو جائے فار ایٹ لیسٹ 2-3 مور ڈیکیڈس. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.